اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، اور جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سوتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی بھی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، تو چاہتا میرا دل چمک جائے، نور سے فیض ملتا رہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری کا، اور یہ مقبول کلام ہے، مقبول کلام، یہ سمجھ لیں کہ بارگاہ رسالت میں مقبول کلام ہے۔ جس نے کہا نا یا رسول اللہ میرا دل چمکا دے، دیکھ لیں وہ میرے لیے سنت بن گئی، جنہوں نے آج ہم جیسوں کو اتاری کی نسبت سے نوازا۔ پھر جس نے کہا کہ میرا دل چمکا دے، وہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن گئی۔ تو ہم سب بھی چلیں، وہ نہیں بن سکتے ان کے غلام تو بن سکتے، تو مل کے پڑھیں، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، برستا رہی دیکھ کر اب رحمت برسانے، دیکھ کر اب
رحمت بدو پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا چشمے عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے غیب خدا تجھ کو رکھے مدینے کے غیب خدا تجھ کو رکھے فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے سب پڑھتے ہیں سب بزم میں ہے نا مجھے رسپانس نہیں نہ ملتا مجھے سکون نہیں آتا پڑھنے کا مزہ نہیں آتا یا تو میں صحیح نہیں پڑھ رہا یا آپ صحیح سنیں گے دیں گے ساتھ دیں گے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے کبھی غوث خواجہ کے نعروں سے الجھے توجہ رکھنی ہے اب آپ نے ہمیں 2 مصروں میں اس کلام کو ختم کرنا ہے سبحان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جان گے پھر بعد میں ہمیں کہتے ہیں وہ غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک ہے بدعت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ان کے لیے شاعر نے کیا کہا قبلہ فرماتے ہیں کبھی غوث خواجہ کے نعروں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھیں منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
عليك يا حبيب الله یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں تیری ذات ہے رحمت دو جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے روح کونوں مکاں پر نکھارا گیا روح کونوں مکاں پر نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے حضرت آمینہ اے دلارے نبی حضرت آمینہ اے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے یہ خلق خدا روز محشر کہے یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جم گلے سے ہوائیں مدینہ ملے عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا حیدر مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی چوکھٹے مصطفیٰ کی حضوری ہوئی ہر جگہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تاروں کو چمک نور نور نگینے سے ملی ہے اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میرے التجا ہوں میں محفل
چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا مرحبا بھی چلے گئے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، سر بھی خم آنکھ بھی نم، شرم سے پانی پانی، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، مرحبا ہم بھی چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ابھی بیان کے بعد کیا جدول ہوگا؟ صلاۃ والسلام اور اس کے بعد دعا. یہی اسلامی بھائی ہیں کہ کوئی اور بھی سننے والا ہے کہ اگر مائک چھوڑ دوں میں اس کے پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور نہ پڑھنے کی وعیدیں وارد ہیں. چنانچہ جو برکات ہیں ان میں سے ایک برکت بیان کرتا چلوں، ایک فضیلت بیان کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ 50 مرہ فی یوم صافحتہ یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. کتنی مرتبہ؟ 50. فرمایا میں بروز محشر اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی بنا کر بھیجا ہے، آپ نورانی شخصیت ہیں، تو جس چیز کو آپ کا دست مبارک مس کر جاتا ہے تو اسے آگ نہیں چھو سکتی. یہ اصول ہے جو کہ حدیث نے بیان کیا. روضۃ الشہادہ کی حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس جلدی لن تمسہ النار، جس نے میری جلد کو چھوا اسے آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. یہ حدیث میں ایک کنکلوژن بیان کر دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کہ جس چیز کو آپ کا جسم مس کر جاتا ہے تو اسے آگ نہیں چھو سکتی. تو جو امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کی قبر کو بھی روشن فرمائے گا کہ جب اس قبر میں نورانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ قبر روشن ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ نورانیت ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس نورانیت کی برکت اور اس کا فیض انشاءاللہ پل صراط پر بھی ہم پائیں گے. حساب و کتاب میزان عمل پر بھی ہم انشاءاللہ اس کی برکت ہو پائیں گے انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. ہم ایک عقیدہ اہل سنت، اور اگر ہم کہیں کہ قرآن پاک کی روح سے اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ایک چیز ہے تو یہ بعید نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ثابت کریں گے ہم کہ یہ قرآن سے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس عقیدے کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ عقیدہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس کی کو بند کر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور تشریف لایا اور کتاب مبین تشریف لائی. اور اس نور سے مراد جو ہے وہ تمام خوشائن مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر نصفی ہے، تفسیر وجیز ہے، الوجیز ہے. دیگر تفاسیر کے اندر معتبر ترین تفاسیر کے اندر بیان فرمایا کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، آپ کی ذات پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نورانی بنا کر بھیجا. اور علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا اور باقاعدہ حدیث سے یہ مستفاد کیا کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت اصلیہ ہے وہ نورانی ہے، یعنی آپ کی اصل، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اصل کو بیان کرنا چاہیں تو وہ فرمایا کہ یہ نور ہے. لیکن جب بشریت کا لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ لیتے ہیں تو پھر بشریت والے لوازمات ادا کر دیتے ہیں، اور جب نورانیت غالب ہوتی ہے پھر نورانیت والے جو تقاضے ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں. کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور یہ وصف کس کیا ہے؟ یہ نورانیت کا وصف ہے. یہ نورانی ہے کہ جس کی بنا پر مکھی اس جسم پر نہیں بیٹھ رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا، سورج ہے، شمع ہے، یا کوئی بھی روشنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا. اور سایہ جو ہے وہ ایک نورانیت، یعنی نورانیت سے ہٹ کر جو بشریت ہے اس کا سایہ ہوتا ہے. اور بشریت کا اطلاق جو ہے وہ ایک زیرو شخص پر کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ اگر ہم مخلوق کو اس کو مزید وسیع کرتے چلے جائیں تو اس کو مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں نورانیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے اور دیگر جمادات بھی ہے، نباتات بھی ہے، حیوانات بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا. اور پھر اس نورانیت نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام عالموں میں سے جس عالم کو چنا وہ عالم دنیا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نوازا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی نورانیت بھی اجاگر کی اور اپنی بشریت کے جو ہے برکات بھی ظاہر فرمائے. آپ کی نورانیت کیسی کہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو عالم کو روشن کر دیتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی ولادت ہوئی، میں نے دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بنگوڑا ہے وہ بھی نورانی ہے، آپ جس کھلونے کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بھی نورانی ہے، اور آپ کے بنگوڑے کو ہلانے والے، جلانے والے وہ بھی نورانی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ بھی نورانی ہیں. اور نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا بھی جلا رہے ہیں. آپ کو جو کھلونا عطا کیا وہ بھی نورانی ہے. تو ہر چیز آپ سے نسبت رکھنے والی وہ نورانی بن جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. جس طرح سے آپ کی آل پاک نورانی ہے، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز نورانی ہے. جس چیز کو آپ مس فرما دیتے ہیں وہ نورانی ہو جاتی ہے. وہ عورت کے جس کی دیوار کے ساتھ، کافرہ عورت کی دیوار کے ساتھ آپ اپنے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، تو اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور یہ چونکہ یہ عورت ناری تھی، کافرہ تھی، تو کافرہ کا اینڈ جو ہے وہ جہنم ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے نسبت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نار سے نکال کر نورانی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا کر دیا. وہ عورت مسلمان ہو جاتی. جب مسلمان ہے تو اگر بالفرض کوئی گناہ گار ہے تو اس کی آخر کار جو ہے وہ جنت میں ہی جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا، اور سب سے پہلے جو تخلیق کی وہ آپ کے نور ہی کی تخلیق کی. پھر اسی کے بعد ساری چیزیں پیدا کی گئی. جو بھی چیز اس عالم میں، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز پیدا کی گئی وہ آپ ہی کے نور کے صدقے میں پیدا کی گئی. وہ چاہے عالم دنیا، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، کوئی بھی عالم ہے یا کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، کہ آپ کے نور ہی کے صدقے میں اس کو پیدا کیا گیا. عرش و کرسی بھی آپ کے نور سے ہی پیدا کی گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق کی، اس کے بعد اس کے ٹکڑے فرمائے. پھر ہر ٹکڑے سے، کسی ٹکڑے سے زمین و آسمان بن رہے ہیں، کسی ٹکڑے سے سورج چاند ستارے بن رہے ہیں، کسی ٹکڑے سے جمادات، نباتات و حیوانات بن رہے ہیں، کسی سے انسانیت بن رہی ہے، انسانی مخلوق تیار ہو رہی ہے. آپ ہی کے نور کے صدقے میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو سب سے پہلے جو تخلیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو چمکایا.
یہ نور نسل در نسل ہوتا ہوا پاکیزہ نسلوں میں سے گزرتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک پر آ ٹھہرا، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے شکم اطہر کے اندر ٹھہرا، اور پھر اس نور کی ولادت ہوئی۔ اس روحانی ولادت کو بیان کرتے ہوئے مفسرین نے اور محدثین نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی سال پہلے سے ہی پیدا فرما دیا تھا، کہ اصل میں ملائکہ نے جو نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ اصل میں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، کہ آپ کی پیشانی مبارکہ پر وہ نور چمک رہا تھا، کہ جس نور کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو آپ کی پیشانی پر چمکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اظہار کیا، خواہش کی کہ اس نور کو میرے کسی عضو پر ظاہر کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو آپ کی وسط پر ظاہر فرمایا۔ جب آپ نے اس نور کو دیکھا تو محبت و شوق کے ساتھ چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا لیا کہ یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اے اصل میں میرے باپ اور مجازن میرے بیٹے، یعنی اصل میں آپ میرے سے بھی پہلے موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت میں سب سے پہلے تخلیق آپ کی ہوئی ہے نا، جبکہ آدم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے اصل میں میرے باپ اور مجازن میرے بیٹے، کہ بعد میں نسل در نسل سلسلہ تو بعد میں چلا نا، جبکہ آپ کی تخلیق تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس وقت بھی وہ نور موجود تھا، پھر اس وقت بھی موجود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، پھر ایک روایت میں فرمایا کنت نبی آدم بین الجسد والروح، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ایک روایت میں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے کا موجود تھا، یعنی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی 14,000 سال کے بعد ہو رہی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے 14,000 سال پہلے ہی پیدا فرما دیا۔ پھر اس سے بھی پہلے کا نور تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور میں اور تو کچھ نہیں جانتا، چوتھے حجاب عظمت کے اندر ایک ستارہ تھا جو ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں وہ ستارہ تمہیں وہ روشنی دکھاؤں تم پہچان لو گے؟ عرض کی حضور بالکل میں اسے پہچان لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف اتارا، وہی نور آپ کی پیشانی مبارک پر چمک رہا تھا۔ نور کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آقا اطہار کی آمد۔ مرحبا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر اول شیء خلقہ اللہ تعالی ہوا نور نبی من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ پھر یہ سوال ہوا حضور کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے تو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب میرے نور کو پیدا کیا ہے تو
تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے بھی کوئی چیز موجود ہوگی. مطلب یہ کہ سب سے پہلے جو چیز موجود تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، تبھی تو بعد میں ساری چیزیں آئیں. جب عرش و کرسی بعد میں ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بعد میں بنایا. سب سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی. آئیے یہ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے حوالے سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. ہم اسی بنا پر ہم اہل سنت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کہ اللہ نے ان کو نور بھی بنا کر بھیجا اور بشر بھی بنا کر بھیجا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور پھر جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام ہماری مثل بشر تھے، تو وہ پھر اس پر اٹیک کرتے ہوئے وہ پھر اعتراضات بھی کرتے ہیں. وہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ نور تھے تو پھر ایک ہی چیز نور بھی اور بشر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ بیان کیا کہ جب آپ کو کھانے آتے تھے، جنتی کھانے آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح بیان فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس تندرست شکل میں آتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق ہے، جبکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بشر کی صورت میں آ رہے ہیں. تو اب اس سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ ایک ہی چیز جو نور بھی ہے اور بشر بھی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بشری صورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اپنی احادیث کے اندر. فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تحیہ قلبی کی صورت میں میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام داہیہ قلبی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا حضور یہ کون سی شخصیت تھی جو بڑی باادب طریقے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے؟ یہ کون سی شخصیت تھی جن کو آپ نے بڑی شفقت دی اور ایسے ایسے سوالات کیے کہ جس سے بڑے بڑے جوابات آپ نے عطا فرمائے؟ یہ کون سی نورانی شخصیت تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ نوری مخلوق ہیں وہ بشری صورت بھی اختیار کر رہے ہیں. پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ بشر ہیں، جب یہ نور ہیں، تو بشر کے معاملات کیسے انسان انجام دیتے ہیں؟ تو پھر ان کو نوری کام ہی دینے چاہیے نا، کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی روح سے یہ بیان کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا والا واقعہ بیان فرمایا کہ جب نجومیوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو آپ عصا پھینکیے، یہ اژدہا بن جائے گا. جب وہ اپنی لاٹھی مبارک پہنتے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ اژدہا یعنی بشری صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ پھر بشری لوازمات ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ لاٹھی ہے، پہلے لکڑی ہے، وہ اپنے لکڑیوں کے کام سر انجام دے رہی ہے، جنس اس کی وہ لکڑی جامد جنس ہے. جبکہ وہ جب بشری صورت میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لوازمات ادا کرتی ہے، اور اس کے لوازمات کیا ہے؟ وہ کھانا پینا. تو جب وہ لکڑی تھی تب وہ کھاتی پیتی نہیں تھی، جب وہ بشر بن گئی یعنی اژدہا بن گیا وہ کھانا پینا شروع کر دیتی. تو یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نور ہے تو پھر نورانی کام سر انجام دیتے ہیں. کئی دن بغیر افطار کیے روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ کسی بشر کی طاقت میں ہے نہیں، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. معراج پر تشریف لے گئے، یہ بھی آپ کے نورانی معجزہ ہے کہ کسی بشر کو یہ نصیب ہوا نہیں. آپ کو نورانی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا، کہ جب نورانی ہے تو نورانی کام سر انجام دے رہے ہیں، بشر ہے تو پھر بشری کام سر انجام دے رہے ہیں. چونکہ اگلا مہینہ ہمارا جو تشریف لانے والا ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، ربیع الغوث، پیارا پیارا مہینہ. اور
کیسی پیاری نسبت کے جو اولاد ہے وہ بھی کس کی ہے؟ نورانی شخصیت کی اولاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد صاحب کی طرف سے بھی سید ہیں، اور آپ یہ تاریخ مؤرخین نے اس بات کو لکھا اور باقاعدہ بہجت الاسرار کتاب اس کی خاصیت بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ جس طرح سے بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے، اور جب حوالہ بخاری کا آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب کہہ دیا جاتا ہے نا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو ہر مسلک کا بندہ مان جاتا ہے، ہر فرقے کا بندہ مان جاتا ہے یار یہ بخاری شریف ہے۔ تو بخاری میں اتنی پاور ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی حدیثیں بیان کی گئی وہ سند در سند بیان کی گئی ہیں، اس کی اسناد بالکل متصل ہے، کوئی راوی بیچ میں سے سائڈ پہ ہی نہیں ہوا، صحیح ترین احادیث ہے، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے اقوال، آپ کے افعال بیان کیے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بخاری شریف جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی ہے، اس کی جس طرح سے خاصیت ہے بہجت الاسرار، ہم اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے، لیکن اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ بہجت الاسرار بھی ایسی کتاب ہے جو سند در سند بیان کی گئی، اور یہ بہجت الاسرار کس کی اوصاف کے اوپر بیان کیا گیا ہے؟ اس میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے، اور علماء نے پھر آپ کی ایک خاصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو سینکڑوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرتا پا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ کے بال مبارک معجزہ، آپ کی آنکھ مبارک معجزہ، آپ کے لمحۂ مبارکہ معجزہ، آپ کا دہن مبارک معجزہ، آپ کے دست شفقت معجزہ، آپ کے قدم مبارک معجزہ، آپ کا جسم اطہر معجزہ، نورانی جسم معجزہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سر تا پا، سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر تا پا معجزہ بنا کر بھیجا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سر تا پا با کرامت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کو ایک کرامت دی، کسی کو 2 کرامتیں دی، کسی کو 10 دی، کسی کو سینکڑوں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر تا با کرامت بنا کر بھیجا، کہ آپ سے جو بھی کام سر انجام ہوئے وہ کرامت ہی کہلاتے تھے۔ وہ کیسی کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سنتے رہتے ہوں گے، یہ ساری کی ساری کرامات، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ سب سے زیادہ کرامات آپ ہی سے مرضی، آپ ہی کی مرضی ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ کرامات ہوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیسے اعزاز عطا فرمایا کہ آپ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور آپ کی نسل پاک، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل پاک نورانی ہے، تو پھر جو نورانیت سے نسبت رکھتی ہے وہ پھر نور والے کام ہی سر انجام دیتا ہے۔ تو آج کے ہم نے اس درس کے اندر یہ سیکھا کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی بھی بنایا اور بشری بھی بنایا، اور دوسرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حق ہیں، برحق ہیں، اور آپ سے کرامات بھی ظاہر ہوئی۔ بعض ایسے لوگ ہیں نیچری جو کہ کرامات کا انکار کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، بعض ہمارے معاشرے میں نیچری لوگ موجود ہیں جو کرامات کا انکار سرے سے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کرامت ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر بدقسمتی سے یہ بات عرض کروں
کہ ایسے کہنے والے لوگوں کو باقاعدہ نصاب کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، 9th 10th اس کے بعد بھی، یعنی معاشرتی علوم کی کتاب ہے یا اردو کی کوئی کتاب ہے، اس کے اندر ایسے لوگوں کو باقاعدہ آئیڈیل بنا کر سامنے پیش کیا ہے، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا، جبکہ اس کے عقیدے الامان والحفیظ ایسے برے عقیدے، کفریہ عقیدے کہ علماء نے اتفاقاً متفقہ فیصلہ فرما دیا یہ بندہ کافر ہے، لیکن ہماری حکومت، ہماری عوام اس کو پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرامت حق ہے، کرامت حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس ولی سے اس کو ظاہر فرمانا چاہے فرما لیتا ہے، اور یہ کرامت خرق عادت بات کو کہا جاتا ہے۔ کسی کی عقل میں نہیں آتی تو اس کی عقل کا فطور ہے، کرامت پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کرامت کے حوالے سے ان خبیثوں نے تو یہ بات کہی، بعض ایسے خبیث ہمارے معاشرے میں جو کہ معجزے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی نیچری لوگ بھی معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور جب معجزے کو نہیں مانتے کرامت کو کہاں مانیں گے؟ تو جب کرامت ایک چیز ہے اللہ نے اپنے بندے کو ہی عطا فرمائی کہ معجزہ بھی عطا فرمایا، وہیں پر اپنے اولیاء کو کرامات بھی عطا کی، اور یہ کرامات باقاعدہ علماء اور فقہاء کرام و متکلمین کے متفقہ فیصلے سے یہ بات ثابت ہے کہ کرامت حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2 عقیدے ہم نے آج سنے، اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے آگے بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی